لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ستار صاحب توسیع شعبان سن 1404 ہجری میں ملتان میں صلاۃ السلام اور مسئلہ خلافت کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں۔ تیار صلاۃ تکون للنجاۃ وسیلۃ ولعلو الدرجات کفیلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد عبدنی خواہم خدا را خدایا تو اس کے مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ بزرگان ملت، دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو کلمات حقہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے۔ دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور سرور کائنات فاخر موجودات منبع فیوزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا کہیں اور برائی سے روکیں۔ ملک کا امیر غریب مرد بی بی دین کے لیے محنت کرے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت آئے۔ میرے پیارے عزیزو، اصل چیز دین ہے۔ دنیا دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی عیش و آرام عارضی ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہان مسافر خانہ ہے۔ چند دنوں کے بعد ہر انسان اس مقام سے جا رہا ہے۔ وہ انسان خوش بخت ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں، آخرت کے لیے بنا رہے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت کی۔ آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کئی سو نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے شہید ہو گئے۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، تکالیف مصائب و آلام برداشت کیے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔
جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین انصار تربیت یافتگان رسول نے وطن چھوڑا، اموال چھوڑے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کیا۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہر آن لمحہ کوشاں رہیں۔ میرے پیارے عزیزو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، دانا انسان وہ ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں، جو آخرت کے لیے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ سارے حضرات آمین کہہ دیں۔ دوستو، یہ آپ کے ملتان میں جہاں بھی میں تقریر کے لیے جاتا ہوں یہ پرچیوں کا زور ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کا جواب دو، فلاں مسئلے کا جواب دو۔ بھائی دوستو، مسائل کے سلسلے میں میں بیان کرنے کے لیے ہر آن لمحہ تیار ہوں، لیکن آپ حضرات کچھ مسئلے یاد بھی رکھیں، بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ وقت بھی کافی گزر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ حضرات پر نیند کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ علماء محققین کے نزدیک ایمان زبانی کلمے کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے دل کا تعلق ہو جائے، دل جڑ جائے۔ تو آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جس چیز سے دل کا تعلق ہو جائے بندہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن دل کا پروگرام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم لوگ دنیا کے شیدائی ہو گئے، ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ والے دین کے شیدائی ہوتے ہیں، اسلام کے شیدائی ہوتے ہیں، قرآن کے شیدائی ہوتے ہیں، نبی آخر زمان کے شیدائی ہوتے ہیں۔ وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین اسلام اور قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی آخر آپ حضرات نے بھی روزہ رکھنا ہے، تو آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو میں پرچیوں کے جواب دینے کے لیے تو تیار ہوں۔ سارے حضرات آپ بیٹھیں گے؟ نہ شعور کے لیے نہیں جانا آپ نے۔ یہ تمام مسائل کے سلسلے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ فرقے بھی ہوں گے، گروہ بھی ہوں گے، جماعتیں بھی ہوں گی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ حضرات کی کیا ڈیوٹی ہے، آپ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 ٹولے ہو جائے گی، سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے، ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا۔ مان علیہ و صحابی، جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے، یہ راستہ بہشت کا راستہ، یہ راستہ نجات کا راستہ، یہ راستہ سرخروئی کا راستہ۔ بعض دوست لکھ رہے ہیں کہ آپ صلاۃ سلام کے قائل ہیں۔ بالکل میں صلاۃ سلام کا قائل ہوں، حضور کی ذات گرامی پر صلاۃ سلام پڑھنا میرا دین ہے، صلاۃ سلام پڑھنا میرا ایمان ہے۔
جو پاک پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر، میرے نزدیک وہ کافر، بے ایمان، خارج از اسلام ہے۔ اب تو میرے خیال میں جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایک بات میری ساتھ ہے کہ صلاۃ سلام اسی طرح پڑھیں گے جس طرح حضور کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا۔ بالکل آسان واضح ہے، نہایت ہی آسان تقریر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے راستے پر چلنا، میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا، خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا۔ اب جو آدمی ہم کو کوئی مسئلہ منوائے، کوئی مسئلہ تسلیم کروائے، پاک پیغمبر کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت میں دکھائے، صلاۃ سلام کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ صلاۃ سلام والی آیت حضور کے زمانے نازل ہوئی تھی۔ حضور کے بعد نبوت کا پروگرام بھی پورا، دین بھی پورا، اسلام بھی پورا، قرآن بھی پورا۔ جبریل علیہ السلام حضور کے بعد نہیں آئے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کی آمد کے بعد اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اب میری مخلوق کے لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے پھر چراغ کوئی نہیں جلاتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا میرے پاک محمد کی نبوت کا سورج طلوع کر چکا ہے، اب نئی نبوت کے چراغ جلانے کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ دین پورا، اسلام پورا، قرآن پورا۔ حضور کے زمانے اگر اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پڑھتے تھے، آپ دکھا دیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بلال سے زیادہ عاشق سارے پاکستان میں کوئی نہیں۔ حضرت بلال حضور کا شہدائی تھا۔ حضرت بلال کو انگاروں پر لٹاتے تھے، جان پر کوڑے برساتے تھے، لیکن زبان پر کلمہ تھا، احد احد۔ سردار آگے لا گیا، کہنے لگا بلال یاد رکھنا، تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی، محمد کا دین چھوڑ دے۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہوں، میری جان تیرے قبضے میں ہے، میں تیرا چونکہ غلام ہوں، لیکن میرا دل پاک پیغمبر سے بچ چکا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ساری کائنات کے مومن اکٹھے ہو جائیں، حضرت بلال کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلال نے جس طرح اذان کہی تھی، تمام باشندگان پاکستان، ساری زمین کے مومن مسلمان اسی طرح اذان کہیں تو جھگڑا ایک لہجے میں ختم ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات ناراضگی بھی محسوس نہ کرنا، لیکن ملک کے لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مذہبی فیصلہ ہو، ورنہ میرے خیال میں تو یہ جھگڑے 1 منٹ کے اندر ختم ہو سکتے۔ ان کے لیے مدت دراز کی ضرورت نہیں، زیادہ تحقیق و تتبع کی ضرورت نہیں۔ تمام باشندگان پاکستان جناب رحمت اللہ علیہ کے دروازہ پر آئیں، جس طرح حضور کے زمانہ میں حضور کے سامنے اذان کہی جاتی تھی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اسی طرح اذان کہیں۔ 1 منٹ کے اندر جھگڑا ختم نہ ہو تو میری سزا گالی حکومت ماشاء اللہ پر خون میرا معاف ہے۔ 1 منٹ۔ آپ تو کہتے ہیں 1400 برس ہو گئے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے دل دماغ میں فطور ہے۔ نبی کی شریعت صاف، پاک پیغمبر کے فیصلے واضح، اللہ کا دین کامل مکمل ہے۔
اگر لوگ چاہے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں تو ان مسائل کے جھگڑے تو ایک لحظے میں ختم ہو سکتے ہیں. ہر دیوبندی بریلوی شیعہ سنی مولوی صاحب کو کہے کہ ہماری مسجد میں اذان وہی ہو جو پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال نے کہی تھی. یہی لفظ کہنا. اگر دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے کہ پاک پیغمبر کے زمانے حضور کے سامنے اذان کے ساتھ صلاۃ سلام کا جملہ تھا، میری سزا پھانسی، حکومت ماشاء اللہ پر خون میرا باپ. نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے. حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اذان کے ساتھ صلاۃ سلام کا ٹکڑا تھا. اگر بریلوی صاحبان مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب سے دکھا دے کہ حضور کے زمانے اذان کے ساتھ صلاۃ سلام کا جملہ تھا تو میری سزا گولی ہے. حوالہ نہیں ملے گا. اگر شیعہ صاحبان شیعہ کتاب سے دکھا دیں کہ نبی کے زمانے اذان میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فصل کا ٹکڑا تھا، شیعہ کتاب میں حوالہ مل جائے تو میری سزا پھانسی ہے. شیعہ کتاب میں یہ اذان نہیں ہے. باقی ان کو حوالے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ان کے ساتھ ہیں، حوالے کی ضرورت تو تب ہو کہ لوگ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ماننے کے لیے پہلے تیار ہیں. اللہ کے بندو، دین بالکل صاف، نبی کی شریعت طیبہ واضح، رب العزت کا قرآن مقدس میں اعلان موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حجۃ الوداع کا موقع، عرفات کا میدان. عصر کا ٹائم، اللہ کی طرف سے اعلان آیا میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا. دین والی نعمت پوری ہو گئی. بیان کل شے، ہر شے کا بیان ہو گیا. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل مکمل دین کی تبلیغ فرما گئے. شاگردان رسول کے گھر دین پورا تھا. صدیق علی فاروق علی کے گھر دین پورا تھا. مہاجرین انصار کے گھر دین پورا تھا. حسنین شریفین کے گھر دین پورا تھا. میں تو چاہتا ہوں ہمارے گھر دین وہی ہو جو شاگردان رسول کے گھر میں تھا. مولوی صاحب کو کہو ایک لحظے کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا. صلاۃ سلام اسی طرح پر ہو جس طرح حضور فرما گئے. حضرت علی کی شان اسی طرح منو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. ہم علی کے غلام ہیں. علی کی عزت عظمت پر ہمارا یہ ایمان ہے. ہم حضرت علی کی ہر منقبت ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی طرف سے مسئلے ایجاد نہ کرو. ایک دوست پرچی لکھ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نبی کے راستے پر چلو، تو آپ نبی کے جدی رشتے دار کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ ابو بکر صدیق کو تم پہلا خلیفہ کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے لوگوں، میں نے تو صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا. جس وقت صدیق پہلے خلیفے بنے میں تو اس وقت زمین پر موجود ہی نہیں تھا. میری تو سن 26 کی پیدائش ہے. آپ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں، نہ فتویٰ لگائیں، نہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں کہ عبدالستار توسوی نے ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا. صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا. اپنے مسلح کے لیے منتخب محمد مصطفیٰ نے فرمایا. یہ حوالہ ایران کی چھپی ہوئی شرح نہج البلاغہ نفیہ کے صفحہ 225 پر آیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لوگوں کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے. فلمت سدا بہمت حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی. ہمارا پاپا کیوں نہیں صلی بالناس. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ, لوگوں کو نماز تو پڑھا. اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام. خود امام دو جہاں جس کو بنا چاہے امام. جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا, مسلح کے لیے منتخب فرمایا. میرے پیر علی المرتضیٰ کے متعلق آیا, ایران والی کتاب نے یہ مسئلہ بتایا. نانے ہوئے نماز کی تیاری کی, مسجد میں آ کر حاضر ہوئے, ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی. شیعہ لکھ رہے ہیں, کسی شیعہ کو کہو اپنی کتاب سے دکھائے کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی ہو, عبادت جماعت کرائی ہو, ولی اللہ خلیفہ بلا فخر کی اذان کہلوائی ہو, تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا. شیعہ کتاب میں اگر یہ حوالہ مل جائے, حوالہ کہیں نہیں. حضرت علی نماز صدیق کے پیچھے پڑے. حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. احتجاج تبرسی کے صفحہ 56 پر آیا. حضرت اسامہ دریافت کرتے ہیں پیارا علی حل پایا ہوں, آیا آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ فقال نعم یا اسامہ. میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ, میں بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں. نبی بھی تسلیم کرتے ہیں, علی بھی تسلیم کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں تفسیر قمی کے صفحہ 157 پر موجود ہے. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حفصہ کو فرمایا حفصہ میں تجھے بات بتاؤں, ان ابا بکر جل خلافت من بعدی ثم بعد ابو کے, میرے بعد خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے, ابو بکر کے بعد تیرا ابا حضرت عمر خلافت کے والی ہوں گے. بی بی پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ من انبا کا, کس نے خبر دی ہے, کس نے فیصلہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا حفصہ نبانی العلیم الخبیر, مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر, ابو بکر کے بعد عمر. آج ہمارے مسلمان سوچ رہے ہیں اور مجھے پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ حضور کے جدی رشتے دار کو خلیفہ ہونا چاہیے, لہذا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. میرے پیارے عزیزو, اب تو کیس شاید المیاد ہو چکا, پٹیشن کی میعاد گزر گئی, شفے کی میعادیں گزر گئی, اور ساری دنیا صدیق کی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا, ساری دنیا صدیق کی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا. آج اس پرچی کے لکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ سوچو جب کیس شاید المیاد ہے. باقی یہ بات بھی یاد رکھ لو, اگر 5 پیغمبر کا خلیفہ جدی رشتے دار بنتا تو حضرت علی کی باری قیامت تک نہ آتی. کیونکہ حضور کا چچا حضرت عباس والا خلیفہ بن جاتا. چچا کی موجودگی میں چچا زاد بھائی کیسے وارث بن سکتا ہے؟ نبی کے چچا, علی کے چچا حضرت عباس مومن کامل پر موجود ہیں. اگر حضور کا خلیفہ جدی رشتے دار میں بننا ہے پھر حضرت عباس بنے, حضرت عباس کے بعد ان کا بیٹا بنے گا, ان کے بعد حضرت عباس کا پوتا بنے گا, ان کے بعد حضرت عباس کا پوتا بنے گا. علی کی باری کب آئے گی؟ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ صدیق اکبر پہلے خلیفے بنے, مولا علی کی باری بھی آ گئی. ہم حضرت علی کی خلافت کے قائل ہیں, عزت کے قائل ہیں, عظمت کے قائل ہیں, ان کی شان کے قائل ہیں. جو آدمی حضرت علی کی عزت عظمت کو نہیں مانتا, خاندان نبوت سے عقیدت نہیں رکھتا, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ایک بات آپ فرمائیں کہ یہ روٹی کھانا کمال ہے یا کھلانا کمال ہے؟ کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ زور سے کہیں آپ. جو آدمی نہیں بولتے ہیں کہ کھانے میں کمال ہے, زور سے بولو. خیر جو بول سکتے ہیں تو بولیں.
جو معذور بیمار ہیں یا جو نیند کر رہے ہیں یا بڑے آدمی ہیں کروڑوں خزانے کے مالک، آخر وہ مولوی غریب سے کیسے بات چیت کریں؟ بہرحال تم میں سے جو بہت زیادہ بڑا آدمی نہ ہو وہ بولے کہ روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ زور سے کہو ماشاء۔ کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہضم کر لینے میں کمال ہے؟ زور سے کہو سارے آدمی بولو، ورنہ میں دعا خیر کہہ دوں گا کہ میں ملازم نہیں ہوں۔ آپ لوگ زور سے کہو، اس طرح پتہ نہیں چلتا۔ ہاتھ اونچا کریں، ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں دینے میں کمال ہے۔ ہاتھ اونچا، جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا وہ ٹیڑھا آدمی ہوگا، ہاتھ سیدھا۔ ماشاء اللہ، بندے تو بڑے عجیب غریب ہیں۔ دوستو، اب میرا خیال یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات نے جو مسئلہ بتایا تو بات بالکل ختم ہو گئی۔ تمام حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ روٹی دینے میں، مکان دینے میں، کپڑا دینے میں، رشتہ دینے میں کمال ہے، لینے میں کمال نہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے بزرگوں، حضرت علی میرے رہنما، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا، حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، نبی سے کپڑا لیا، نبی سے مکان لیا، نبی سے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ لیا۔ صدیق وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا۔ علی نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے۔ علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بطول کا رشتہ دیا، اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ 7 برس کی بیٹی سیدہ عائشہ کا حضور سے نکاح کر دیا، 9 برس کی ہوئی حضور سے شادی کر دی، مہر بھی صدیق نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوت میں پیش کیا، اور سواری کے لیے 2 اونٹیاں دی۔ جہاں اونٹیاں نہیں تھیں کندھے پر اٹھا کر غار میں پہنچایا۔ اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں، اس دن کے لیے پہنچانے کے لیے کیا آج تک صدیق واپس نہیں آیا۔ سارے کہہ دو آج تک صدیق واپس، زور سے کہو۔ لوگ اپنے محبوب مرشد کو پہنچاتے ہیں، لاہور تک پہنچاتے ہیں، کراچی تک پہنچاتے ہیں، ہندی تک پہنچاتے ہیں۔ صدیق کی وفا دیکھو، اپنے محبوب مرشد کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا۔ حضور نے منبر پر فرمایا، لوگوں مال احد عندنا اجر الا وقد کافینا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، مہر کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ماں خلاف بکر ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، جو کافی اللہ بہا یوم القیامہ، اس کے احسان کا بدلہ میدان قیامت اندر ان کو خدا عطا کریں گے۔ یہ صدیق محسن کائنات کا محسن ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء محسن کائنات ہیں۔ سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن، زور سے کہو حضور محسن کائنات ہیں، حضور صدیق کے محسن ہیں، لیکن محسن کائنات فرما رہے ہیں کہ مجھ پر صدیق کا احسان ہے، ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر خدا عطا کریں گے۔ آمن اللہ سے پر مولا ماں کلیم اول سینا ماں ہمتی ہوں کس ملت راچو ابرو ثانی اسلام خارو بدر قبرو۔ میرے پیارے عزیزو، صدیق کتنا خوش بخت ہے جس پاک پیغمبر کے خمیر سے مل گیا۔ شان ابو بکرو مرد کھو کے بعد مرگ بھی مل کے آسودہ ہیں وہ آج پیغمبر کے پاس۔
دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، روزے کی زیارت ہوگی، لیکن صدیق کتنا خوش بخت ہے کہ روزے والے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ مال احد عندنا اجر الا وقد کافینا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ماں خلا پاپا کن ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، جو قاضی اللہ بہا یوم القیامہ، اس کے احسان کا بدلہ میدان قیامت اندر ان کو خدا عطا کریں گے۔ یہ صدیق محسن کائنات کا محسن ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء محسن کائنات ہیں۔ سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن سے کہو، حضور محسن کائنات ہیں، حضور صدیق محسن ہیں، لیکن محسن کائنات فرما رہے ہیں کہ مجھ پر صدیق کا احسان ہے، ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر خدا عطا کریں گے۔ آمن اللہ سے پر مولا ماں کلی میں اول سینا ماں ہمتی ہوں کس ملت رات ابرو ثانی اسلام خارو بدر قبرو۔ میرے پیارے عزیزو، صدیق کتنا خوش بخت ہے جس کا خلیل بھی پاک پیغمبر کے خمیر سے مل گیا۔ شان ابو بکر عمر دیکھو کے بعد مرگ بھی مل کے آسودہ ہے، وہ آج پیغمبر کے پاس دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، روزے کی زیارت ہوگی، لیکن صدیق کتنا خوش بخت ہے کہ روزے والے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ صدیق نبی کا گھر کا اول سینا ماں ہمتی ہوں کس ملت رات ابرو ثانی اسلام خارو بدر قبرو۔ میرے پیارے عزیزو، صدیق کتنا خوش بخت ہے جس کا خلیل بھی پاک پیغمبر کے خمیر سے مل گیا۔ شان ابو بکر عمر دیکھو کے بعد مرگ بھی مل کے آسودہ ہے، وہ آج پیغمبر کے پاس دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، روزے کی زیارت ہوگی، لیکن صدیق کتنا خوش بخت ہے کہ روزے والے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ صدیق نبی کا گھر کا ساتھی، در کا ساتھی، بار کا ساتھی، شار کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صدیق کے فضائل اور مناقب ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اہل سنت ہوں، میری جماعت کا نام تنظیم اہل سنت ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس صدیق نے نبی کو رشتہ دیا وہ صدیق بھی سچا، جس علی نے نبی سے رشتہ لیا وہ علی بھی سچا۔ زور سے کہو، صدیق بھی سچا، علی بھی۔ نبی کے مہاجر انصار، نبی کی ساری جماعت، نبی کے سارے شاگرد، نبی کی ساری پارٹی، سارے تربیت یافتگان رسول، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا نبی کی ساری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ بہشتی ہے۔ یہ قرآن مقدس میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، بہترین لوگ ہیں۔ اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ حضور کے ارشاد گرامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے کہہ دو بھائی، اس وقت تک آپ کی ایک پرچی صلاح سلام والی کا جواب میں دے چکا ہوں، اور دوسری پرچی خلافت والی، باقی پرچیاں آپ حضرات کی موجود ہیں۔ ایک پرچی والا دوست لکھ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب میں نہیں ہے، اگر ہم دکھا دیں
تو آپ ہمارا مذہب قبول کریں گے؟ بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں. خدا بے تو جانے آپ کب دکھائیں گے. میں تو سٹیج پر مولوی احمد رضا خان کا لکھا ہوا آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان سے بریلوی نے احکام شریعت کے صفحہ 65 پر لکھا ہے کہ یہ صلاۃ سلام اذان کے ساتھ 781 ہجری میں شروع ہوا، اس سے پہلے صلاۃ سلام اذان کے ساتھ نہیں ہے. اور شیعہ کی علی ولی اللہ علیہ اذان شیعہ کتابوں میں ثابت نہیں. نبی تو نبی، علی تو علی، 12 اماموں میں سے کسی امام کے فرمان سے دنیا کا کوئی شیعہ مجھ سے ثابت نہیں کر سکتا. فقہ جعفری سے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل والی اذان ثابت نہیں کی جا سکتی. نہ آج تک کسی نے ثابت کی، نہ قیامت تک کوئی ثابت کرے گا. آپ حضرات متوجہ ہیں، شیعہ مذہب کی کتاب ملا جاز الفقی صفحہ 59 سطر 30 پر شیعوں نے لکھا ہے، خدا مفوضہ جماعت پر لعنت کرے جنہوں نے اذان میں علی ولی اللہ کا ٹکڑا بڑھا دیا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ اس اذان کے خلاف ہے. دوستو آپ سوچیں، میں آپ کی جماعت کے ساتھ کیوں منسلک ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے. ہمارے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں وہ مسئلے اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، ہم وہی مسلک بتا رہے ہیں، وہی پیغام پہنچا رہے ہیں، اس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جو دین خدا نے مصطفیٰ کو دیا، پیارے مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر، نبی کے انصار، مہاجرین انصار کے پیروکار، میں خدا ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ نے فرمایا میں نبی کے مہاجرین سے راضی، میں نبی کے انصار سے راضی، مہاجرین انصار کے پیروکار سے راضی. اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پر خاتمہ کرے. پھر آپ حضرات زیادہ تھک تو نہیں گئے؟ زور سے کہو. یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنی جو کہتے ہیں یہ کاتب الوحی ہے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو دوستو یہ اتفاقاً سٹیج پر یہ کتاب موجود ہے. علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ کی نبراس، اس میں انہیں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ پاک پیغمبر کے کاتب الوحی ہیں، الجلیل قدر صحابی ہیں اور بڑے فضائل کے مالک ہیں. مسلمانوں کتنے خوش بخت لوگ تھے کہ پاک پیغمبر جن کو کلمہ پڑھایا، میر منشی کاتب الوحی بنایا، نبی نے جس حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہادی مہدی بنا. حضرت معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ نبی کی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ کی دوسری بہن بی بی میمونہ حضرت علی اکبر کی نانی ہے، حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی لیلا یہ حضرت حسین کی زوجہ مطہرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کی بہن سے شادی کی.
حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی لیلا جو بیٹی ہے بی بی میمونہ کی، بی بی میمونہ بہن ہے حضرت معاویہ کی. تو آپ حضرات کے رشتے ناطے کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جس خاندان میں رشتہ ناطہ کیا ہے وہ ایماندار نہیں ہے. آپ لوگ تو اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن نبی اور حسین کے رشتے پر آپ حضرات کو اعتراض ہے، اس خاندان پر اعتراض ہے. آخر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے. باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نہ مانیں. اگر علماء اہل سنت کے نزدیک یزید اچھا نہیں ہے تو آپ یزید کو اپنا رہنما مقتدا پیشوا نہ مانیں. شاگردان رسول کا احترام کریں. میرے مشائخ میرے بزرگان دین یزید کی تائید میں نہیں ہیں. ہم یزید کو اپنا رہنما اور مقتدا پیشوا تسلیم نہیں کرتے. ہمارے مقتدا پیشوا حضرت حسین ہیں. ہم حضرت حسین کو دہیچی کہتے ہیں، دہیچی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں. میرے مشائخ دیوبند کا عقیدہ یہی ہے. باقی میں خود نہ عالم ہوں نہ میرے اندر جو تقوی ریاضت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ عبد الستار توسی ہم تیرے ساتھ مسئلہ لڑاتے ہیں تو کسی عالم سے آپ کو مسئلہ لڑانا چاہیے. آپ تو عالم ہیں، میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن علماء سے میرا جوڑ ضرور ہے، علماء کا خادم ضرور ہوں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ میرے پیر تھے، استاد تھے. دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف اور ترمذی شریف شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھائی تھی. اور فارغ ہونے کے بعد میں ان کے دست حق طرف پر بیعت بھی ہوا تھا. ان مشائخ سے میرا تعلق ہے. باقی آپ تو ماشاءاللہ خود بڑے علم کے مالک ہیں، بڑے مطالعے کے مالک ہیں، ذات تقوی کے مالک ہیں. میں اپنے اندر نہ زہد محسوس کرتا ہوں، نہ تقوی محسوس کرتا ہوں، نہ علمی قابلیت کا مالک ہوں. باقی مسئلہ جو پیش کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے مسئلہ یہ سچا ہوگا. یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم یزید کو اپنا رہنما نہیں مانتے. ہمارے رہنما مقتدا پیشوا حضرت حسین ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا. حسن حسین میرے پھول ہیں جو خدا نے مجھے دنیا میں عطا کیے. نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین پہیچی نوجوانوں کے سردار ہیں. کا فیصلہ ہے. میرے مشائخ بزرگان دین حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین کہہ دو. ماشاء اللہ. یہ صلاۃ سلام والی وہی پرچی ہے کہ حضرت بلال کی اذان میں صلاۃ سلام کا جملہ اذان کے ساتھ تھا. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ بلال کی اذان میں یہ جملہ کہتے ہوئے اذان سے پہلے یا بعد. کسی کتاب میں کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا. نہ دیوبندی کی کتاب میں ہے نہ بریلوی کی کتاب. بریلوی کو بڑے احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، انہوں نے نہیں لکھا. باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ تم اگر محمدی ہو، اہل بیت کو مانتے ہو، تو تم حضرت حسین کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو حضرت حسین جو شہید ہوئے ہیں تو آپ حضرات یہ سن رہے ہیں یہ پرچی کا سوال کہ نہیں سن رہے؟ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے؟ توحید-sunnah.com. دوستو بات یہ ہے کہ حضور سے پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے کئی سو نبی شہید ہو گئے. کیا حضور نے ان شہداء کا ماتم کیا تھا؟ قرآن میں آتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، کہیں آیا یقتلون الانبیاء، انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا. کئی سو نبی دین کی خاطر شہید ہو گئے. محمد مصطفیٰ نے ان کا سالانہ ماتم کیا تھا؟ زور سے کہو. حضور کے سامنے کئی سو مہاجر انصار شہید ہوئے. 5 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے. حضرت نبی نے، حضرت علی نے سالانہ ماتم نہیں کیا. حضرت حمزہ کا تعزیہ تبوت نہیں بنایا. حضرت جعفر طیار میدان جنگ میں شہید ہوئے. حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے. حضرت نبی نے، حضرت علی نے حضرت جعفر طیار شہید کا سالانہ ماتم نہیں کرایا، تعزیہ تبوت نہیں بنایا. حضرت علی شہید ہوئے. حضرت حسن حسین نے حضرت علی کا تعزیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا. حضرت امام زین العابدین نے اپنے ابا جان حضرت حسین کا تعزیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا. حضرت موسیٰ کاظم نے تعزیہ نہیں بنایا، علی رضا نہیں بنایا، محمد تقی نے نہیں بنایا، علی نقی نے نہیں بنایا، حسن عسکری نے نہیں بنایا. دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہیں آیا. قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو. شہید زندہ ہیں، تم کو شعور نہیں. دوسرے مقام پر آ جا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو خدا کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کے متعلق خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں. شہید زندہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں تو پٹکے کی، ماتم کی، نوحے کی، سینا کوبی کی، بین کی اجازت کہاں سے آ گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سینا کوبی کی اجازت ہے، نوحے کی، زنجیر سنی کی. اللہ کے بندو، نبی کے دروازے پر آؤ، علی کے دروازے پر آؤ، مسئلہ دیکھو، یاد دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو صبر کرو، نمازیں پڑھو، صبر سے امداد حاصل کرو، نماز سے امداد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، میں خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ صابرین کے ساتھ ہیں. یہ بھی کہیں کہا ہے کہ جو ماتم کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں، آؤ فغاں کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، میں ان سے راضی ہوں. کہیں قرآن میں آیا؟ غور سے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. میرا پاک پیغمبر جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون کہتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان پر میری رحمتیں ہیں. وہ اولئک هم المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں. قرآن کا لفظی ترجمہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں. میرے پیارے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا. میرا تو ایمان ہے کہ اتنا بڑا صدمہ امت پر نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال پر ملال ہوا، اس سے بڑا صدمے والا دن امت پر نہیں آئے گا. تو یہ نہج البلاغت ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب. حضرت علی نبی کے سرانے کے قریب کھڑے ہیں، نبی پاک کو خطاب کر کے کہتے ہیں پاک پیغمبر لولا انک نہیت للجزع وامرت بالصبر
اگر آپ ہم کو آہا فغا سے نہ روکتے، چرا فضا سے نہ روکتے، نوحے سے نہ روکتے، لان فتنا علیہ کا معصوم، ہم آنکھوں اور سر کا پانی آپ کی وفات پر ختم کر دیتے، لیکن آپ ہم کو صبر کا فرما گئے، اس لیے ہم صبر کیے ہوئے۔ نبی نے فرمایا صبر کرو۔ علی المرتضیٰ کا فرمان نہج البلاغہ میں آیا، حضرت علی فرماتے ہیں من ضرب یدہ عند مصیبت علی فخذہ فقد حبط عملہ، جو آدمی مصیبت کے ٹائم اپنی جان پر تھپڑ مارے گا اس کی نیکیاں رائگان ہو جائیں گی۔ تو خدا نے فرمایا صبر کرو، محمد مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو، علی المرتضیٰ نے فرمایا صبر کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان کا سچا غلام بنائے، اپنے ان ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات خدا اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ غور سے کرو۔ یہ کئی نوجوان ہیں وہ کچھ قصے اخباری تاریخی پڑھ چکے ہیں، ان کو یہ یزید والا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو میری کتاب ہے اس کا نام ہے مدلل جواب، اس میں نے لکھا ہے، میرا خیال ہے اگر 2-3 دفعہ آدمی پڑھ لے اس کی تسلی ہو جائے گی۔ باقی یہ اس قسم کی پرچیاں کئی دفعہ میں دیکھ چکا ہوں، آپ کو جو لوگ یہ سبق پڑھا رہے ہیں میں ان کو بھی دیکھ چکا ہوں، ان کی تعلیم سے اور ان کی گہرائی سے بھی میں پورا واقف ہوں۔ بہرحال میرے مشائخ کا یہ فیصلہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے، پھر میں اکیلا نہیں ہوں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المانی میں پورا ایک ورق یزید کے خلاف لکھا ہے، پورا ایک ورق۔ روح المانی جو حنفیوں کی قرآن کی بڑی تفسیر ہے، کیا علامہ آلوسی سے ہم زیادہ عالم ہیں؟ اور تفسیر مظہری والے سخت خلاف لکھا ہے، امام احمد کا سخت فتویٰ ہے، اور شرح قائد میں تو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہی ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں دہرانا چاہتا، میں تو معتدل رستہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سیدھے راستے پر آپ چلیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ طریق مستوی ہے۔ باقی اگر کسی کو زیادہ دورہ ہو جائے تو میں دن کو یہاں انشاءاللہ تعالی دفتر تنظیم اہل سنت میں ہوں گا، وہاں آپ تشریف لائیں، کتابیں بھی ہوں گی، سامان وہاں سارا ہوں گا۔ یہاں تو چند کتابیں میں لایا ہوں، خدا بہتر جانے کہ آپ کی بیماری کتنی پرانی ہے، تو وہاں کئی نسخے میرے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو شفا مل جائے۔ باقی قسمت کا دوا میرے پاس نہیں، وہ رب کے پاس ہے، ویسے نسخے میرے مجرب ہیں، کافی آدمیوں کو افاقہ ہو جاتا ہے، باقی قسمت کا دوا وہ رب کے پاس ہے۔ باقی جو آدمی پہلے فیصلہ کر لے کہ مسئلہ اسی طرح ہو جس طرح میں چاہتا ہوں، میں ہر روز تقریر کرتا ہوں، 1 جنوری تک میرا تبلیغی دورہ مرتب ہے۔ شاید ان حضرات کا خیال یہ ہو کہ عبدالستار توفیق کو آج تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں سال ہا سال سے تقریریں کرتا ہوں، 1 جنوری تک ایک دن بھی میری ڈائری میں فارغ نہیں ہے، کہ میں لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ اسی طرح ہو جس طرح میرا دل دماغ خواہش خیال چاہتا ہے، ہر آدمی خواہش کے تابع مسئلے کرتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیارے عزیزو، دین ہمارے تابع نہیں، ہم دین کے تابع ہیں، نبی کی شریعت ہمارے تابع نہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں، اللہ کا قرآن ہمارے تابع نہیں، ہم قرآن کے تابع ہیں، نبی آخر زمان ہمارے تابع نہیں، ہم نبی آخر زمان کے تابع ہیں۔ دل مانے یا نہ مانے، دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے،
مومن کی شان یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے ہر فیصلے پر گردن جھکا دے. باقی آپ اس وقت پرچی لکھ کر مسئلہ مجھے کس طرح تسلیم کروا سکتے ہیں جب میرے سامنے کتابوں میں لکھا ہوا یہ موجود ہے کہ حضرت حسین کے زمانہ میں حضرت حسین کے مقابلے جب کوفی آئے وہ اقتدار یزید کا تھا. حضرت حسین مظلومانہ طور پر وہاں شہید کر دیے گئے. یہ اقتدار یزید کا تھا، اس لیے میں یزید کو اچھا نہیں سمجھتا. مدینہ منورہ پر یزید کے اقتدار میں حملہ ہوا، مکہ مکرمہ پر یزید کے اقتدار میں حملہ ہوا، اس لیے میں یزید کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں حضرت حسین کو بہشتی کہتا ہوں، بہشتی نوجوانوں کا سردار کہتا ہوں. یہ بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے. باقی آپ حضرات کی اگر تسلی ہو گئی ہے للناس فیما یعشقون مذاہب، تو مفصل بات چیت وہاں ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی. آپ بھی پچھلے مشائخ کی تحقیقات کو بیان کریں. باقی پچھلے بزرگوں کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرنا میں اس کو گمراہی سمجھتا ہوں. یہ بات ہی آپ سمجھ لیں. اس لیے تو ہم مقلد ہیں، پچھلے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ ہمارے اندر نہ زہد ہے، نہ تقوی ہے، نہ علمی قابلیت ہے، نہ حافظہ ہے. مجھے ایک عالم نے فرمایا کہ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ مرزائیوں کے کیس کے سلسلے میں بہاولپور تشریف لائے تھے. احادیث کے متعلق فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ بخاری شریف کے فلاں صفحے سے یہ حدیث نکالو، مسلم کے فلاں صفحے سے نکالو. کئی عالم کتابوں کے حوالہ جات نکالنے والے تھے. مولانا جو صفحہ جو سطر بتاتے تھے حوالہ اسی کتاب کے اسی صفحے سطر پر موجود تھا. حتیٰ کہ اس راوی نے مجھے یہ کہا کہ مولانا انور کاشمیری کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حدیثیں یاد ہیں، اور ایک ان کے خصوصی شاگرد نے کہا کہ مولانا کو 6 لاکھ حدیث جناب محمد الرسول اللہ کی یاد تھی. یعنی گویا کہ وہ چلتے پھرتے کتب خانے تھے. اب میں ایسے زہد تقوی علمی قابلیت کے مالک لوگوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پیچھے جاؤں جہاں میرے پیچھے آئیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. آپ فہم و فراست سے کام لیں، ان لوگوں کے پیچھے چلیں جن کا ذات تقوی مسلم ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمت ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہے الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ من الجنون والبرص والجذام وسوء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من فتنة الماء والموت. اللهم انا نعوذ بك من الماء المغرم. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من المسيح الدجال. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما. انت رحمنا رحمة تغنينا بها من سواك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مشکلات کو تو آسان فرما. اے اللہ ساری امت نبی کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو قرض سے بچا، مرض سے بچا. اے اللہ حرام کاری سے بچا، حرام خوری سے بچا. اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم کا شوق عطا فرما، محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے تمام مرد اور بیویوں کو نمازی بنا، ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا، نیکی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزے اور تراویح کی نماز خوب منظور فرما. جس عزیز نے قرآن مجید سنایا ہے اس کی جوانی میں برکت پیدا فرما.
اس سے زیادہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سننے کے لیے آئے ہیں ان کا سننا منظور فرما، نماز منظور فرما، روزے منظور فرما۔ اے اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم کو جہنم کی تکلیف سے بچا۔ اے اللہ میدان قیامت میں ہم کو شرمسار نہ فرما۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تو توفیق عطا فرما، صراط مستقیم طریق مستوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ماں باپ کے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام نیک ارادے تو پورے فرما، برے ارادے رد کر نیک ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو شرک سے بچا، کفر سے بچا، نفاق سے بچا، بدعات سے بچا، رسومات سے بچا، پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت کا شہدائی بنا، رحمت اللہ عالمین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے صحابہ اہل بیت کی عزت عظمت تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو برے عقیدے عمل سے تو بچا۔ اے اللہ تمام مرضا کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں تو دور فرما۔ اے اللہ جو ہر مسلمان